الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حج کا سفر ہو یا عمرے کا، انسان جو بھی باہر سے جاتا ہے روئے زمین کے چاروں طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی جگہ بنا دی گئی ہے جو اس کو میقات کہا گیا ہے کہ آپ عمرے کی نیت سے جائیں یا حج کی نیت سے، تو آپ نے یہاں سے بغیر احرام کے آگے قدم نہیں رکھنا، یہاں سے احرام کے بغیر آگے قدم نہیں رکھنا، اس سے پیچھے پیچھے احرام باندھ لو، یہاں محرم ہو کے آگے۔ احرام کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ بڑے ضروری ہیں کہ احرام اگر ہم نے مدینہ سے باندھنا ہے تو وہ تو آسان ہوگا، آپ مدینہ منورہ سے مسجد ذوالحلیفہ جائیں گے، وہاں سے احرام باندھیں گے اور وہ عمل کریں گے۔ لیکن جو یہاں سے سیدھا جدہ جا رہے ہیں اور جنہوں نے سیدھا اللہ کے گھر جانا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ عمل کیا ہوا ہے ان کو تو پتہ ہی ہے، جو نئے جا رہے ہیں وہ چونکہ ان کو اس چیز کا تجربہ نہیں، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ احرام کی جو چادریں ہیں بہرحال ان کو پہلے زیر تن کر لیں، کیونکہ ہم ہوائی سفر میں جب ہیں تو اس نے تو لمحوں میں ہزاروں میل آگے گزر جانا ہے، تو پھر مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، تو لہٰذا احرام کی چادریں ایئرپورٹ پہ ہی زیر تن کر لی جاتی ہیں، احرام کی حالت میں نہیں ہوتے، لیکن احرام کی تیاری ہم نے کر لی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہمیں بتایا جائے گا کہ آپ ابھی تھوڑی دیر کے بعد 15 منٹ بعد آپ جو ہے وہ میقات پہ پہنچنے والے ہیں، یہ اعلان ہوگا، کیا ہوگا؟ 15 منٹ بعد آپ میقات سے گزریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ گویا یہ تو پھر وہاں اشارہ نہیں ہوگا کہ اب آپ میقات سے گزرے ہیں، انہوں نے آپ کو بتا دیا 15 منٹ بعد آپ میقات سے گزریں گے، تو اس سے 5 منٹ پہلے گویا آپ تلبیہ شروع کر دیں۔ اور اس طرح تلبیہ اصل میں ہوتا کیا ہے، احرام ہے کیا؟ احرام یہ ظاہری طور پہ ایک علامت ہے، لیکن میقات سے گزرنے کے لیے احرام کے ساتھ ساتھ تلبیہ اور نیت یہ فرض ہے۔ اس سے ہم اکثر لوگ ناواقف ہیں کہ احرام ایک تو یہ ظاہری 2 چادریں ہیں میں نے باندھ لی ہیں اور میں ایسے ہی گزر گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اس کا گزرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، اس نے تلبیہ کے بغیر، نیت کے بغیر اس نے کراس کیا ہے، اس کو تلبیہ کہنا ضروری تھا، اور وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم عمرۃ، لبیک اللہم عمرۃ۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو لفظی نیت ہے، یہ لفظی نیت نہیں ہے، نیت دل کی ہے، یہ تلبیہ ہے، یہ تلبیہ ہے، یہ ایسی ہی ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، نماز میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے۔ آپ ایسے ہاتھ اٹھا کے ایسے باندھ کے آپ کہیں نماز شروع ہو گئی ہے، ہو گئی ہے، کیوں؟ جب تک یہ نہیں بولیں گے کیا؟ اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے، اسی طرح لبیک اللہم عمرۃ یہ عمرے کا رکن ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اسی طرح یہ جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا اور اس کے بغیر آپ کہے بغیر ایسے کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، پوری نماز آئے گا۔ اس لیے تلبیہ کا خیال رکھنا ہے، تلبیہ۔ احرام کے حوالے سے کہ یہ تو تہہ بند ہوتی ہے، 2 چادریں ہوتی ہیں مردوں کی، عورتوں کے لیے کوئی مخصوص کیفیت کا لباس نہیں ہے، انہوں نے جو لباس پہنا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ایک عبایا اوڑھ لیتی ہیں اور اپنے سر کو بھی ڈھانپ لیتی ہیں۔ مسئلہ یہاں احرام کی حالت میں ایک چیز کا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نقاب نہ لے، یہ فرمایا نقاب نہ لے، اور گلو یہ جو دستانے ہیں ہاتھ یہ نہ پہنے، نقاب نہ اوڑھے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ مفہوم مراد لیا کہ چہرہ ننگا رکھے، چاہے بے پردہ ہوتی رہے اور بے پردہ ہی وہ چہرہ ننگا کر کے وہ عمرہ کرے، طواف کرے، سعی کرے، تو یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ بے پردگی کسی بھی کیفیت میں اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر اور اس طرح دیگر امہات المومنین کہ ہم اپنا چہرہ ننگا کر لیتی تھیں، لیکن جب غیر محرم لوگ ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم اپنے چہرے ڈھانپ لیا کرتی تھی، وہ تو سفر ایسا تھا۔ اب تو آپ گھر سے نکلیں واپسی تک اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر آپ کو کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئے گی جہاں آپ کو کوئی غیر محرم کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو بے پردگی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ احرام میں چہرہ ڈھانپ کے رکھنا ضروری ہے،
لیکن نقاب کی اگر شکل نہیں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جو عبائے ملتے ہیں تو ایک ایسا ملتا ہے وہ کپڑا الگ سلا ہوا اور یہاں سے خواتین باندھ لیتی ہیں اور پورا چہرہ ان کا ڈھک جاتا ہے، وہ نقاب نہیں ہوتا اور چہرہ بھی ڈھک، اور اس سے بھی زیادہ پردے کا اہتمام آج کل تو بڑا آسان ہے، وہ آپ کیا پہنتے ہیں، ماسک پہن لیں اور اوپر سے چادر ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چادر ہو لیکن وہ چہرے کو نہ لگے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کئی عورتوں نے ایسے ایک چیز پہنی ہوتی ہے ہیڈ سی، اس کے اوپر ایسے کپڑا لگایا ہوتا ہے۔ بھائی یہ آپ کو کس نے پابند کیا ہے کہ یہ کپڑا چہرے کو نہ لگے؟ کس نے منع کیا ہے؟ یہ کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ کپڑا چہرے کو نہ لگے، چہرے کو لگے گا تو وہ احرام کی مخالفت ہو جائے گی، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ تو ہو گیا عورتوں کے لیے۔ مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ دو انہوں نے چادریں پہن لی ہیں، اور عام طور پہ نیچے جو چادر ہے اس کو باندھنے کا طریقہ چونکہ ہمارے ہاں عموماً اب نہیں رہا تو وہ مشکل پیش آتی ہے، وہ آپ گھر میں پریکٹس کر لیں اور اوپر والی چادر اوڑھتے ہیں۔ اوپر والی جو جب چادر اوڑھی جاتی ہے تو اس میں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر والی چادر جب ہم اوڑھیں گے تو ہم نے وہ شروع سے لے کر آخر تک حج کے دنوں میں بھی اور عمرے کے وقت بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اوڑھنے کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، سمجھیں؟ احرام کی چادر ایسے ہی اوڑھی جائے، ایسے اوڑھی جائے بالکل۔ جب آپ نے احرام باندھا ہے آپ اس طرح چادر اوڑھ کے رکھیں گے، میقات سے بھی گزریں گے، بیت اللہ بھی جائیں گے۔ صرف یہ ہے کہ جب آپ عمرے کا طواف شروع کریں گے، بیت اللہ پہنچ گئے، مسجد حرام میں پہنچ گئے، اس سے پہلے یہ بھی ہے تلبیہ مسلسل کہیں گے، تلبیہ مسلسل کہیں گے جب آپ گزریں گے میقات سے۔ اور وہ تلبیہ کن کن حضرات کو اللہ کے فضل سے صحیح آتا ہے؟ نہیں نا آتا، اب یہ سیکھنا ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تلبیہ لبیک کا لفظ، اور وہ بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کر رہے تھے اور آپ مدینہ سے کچھ سفر طے ہوا، صحابہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ اپنے صحابہ کا حکم دو ان یرفعوا بالتلبیہ، کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ تلبیہ پڑھ رہے تھے، مزید کیا حکم آیا کہ اپنے صحابہ کو کہو بلند آواز سے پڑھو، یرفعوا اصواتهم، بلند آواز سے پڑھو۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنے بلند آواز سے پڑھا کہ مکہ پہنچتے پہنچتے ہماری آوازیں بیٹھ گئیں۔ اللہ کے بندوں کو تو کئی دنوں کا سفر تھا، آپ مدینہ سے نکلیں ہیں جی اور سفر کر رہے ہوں پیدل، سواریوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ نہیں، گھوڑے دوڑائے اونٹوں پہ، وہ کتنا دشوار گزار سفر، پہاڑ نیچے اوپر۔ فرمایا بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے تھے، اور وہ تلبیہ ہمیں یاد نہ ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ خواتین نے بھی یہ پڑھنا ہے لیکن انہوں نے بلند آواز سے نہیں پڑھنا، انہوں نے اتنے آواز سے پڑھنا ہے کہ ان کو خود آواز آ رہی ہو کہ میں تلبیہ پڑھ رہی ہوں، ان کو خود آواز آ رہی ہو لبیک اللہم لبیک، یہ مجھے آواز آ رہی ہے، اپنے آپ کو سنائیں۔ اور یہ سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کو تو یہی لوگ پسند ہیں۔ یا اللہ میں دنیا چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، عزیز و اقارب چھوڑ کے تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے گھر کا جو ہے وہ اس کی زیارت کے لیے، تیرے گھر کا حج و عمرہ ادا کرنے کے لیے، تیرے حکم کو پورا کرتے ہوئے تیرے نبی کے طریقے کے مطابق تیری رضا کے لیے، یا اللہ لبیک میں حاضر ہو گیا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے حاضری کیوں نہیں لگوائی؟ اللہ کو تو یہ پسند ہے۔ پھر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ درد دل کے ساتھ ڈرتے ہوئے بھی، گناہوں سے ڈرتے ہوئے بھی، اپنی نافرمانیاں بھی سامنے رکھ کے وہ اندر سے ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ہاں مجھے تیری حاضری پسند ہے، مجھے تیری حاضری پسند ہے۔ اور کئی وہ بھی بد نصیب ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک لبیک، اللہ کہتے ہیں لا لبیک، تیری لبیک کا مجھے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ۔ تو میرے بھائیو یہ معمولی سفر ہے، آپ نے اس کو کہ کیا سمجھا ہے بس یہ پکنک ہے، یہ گزر رہے ہیں، تماشے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ بدنی عبادت ہے، یہ کوئی لمحوں کی عبادت نہیں۔
یہ کئی کئی دنوں کی عبادت ہے، یہ بڑی مقدس عبادت ہے، اس کا ایک ایک عمل عبادت ہے۔ یہ لباس احرام یہ عبادت ہے، تلبیہ عبادت ہے، تو اس میں کوتاہیاں ہوں، یہ ہمیں پتہ ہی نہ ہوں تو کس لیے گئے ہیں؟ تو یہ باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ احرام اور پھر تلبیہ، عام طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین ہیں، اللہ مالک الملک نے خواتین کی یہ ایک ان کے لکھا ہے کہ ان کے لیے مہینے میں کچھ مخصوص دن آتے ہیں، اور اس کیفیت میں وہ نماز سے بھی جو ہے ان کو روک دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ روزے سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ کیفیت ہو، ماہواری والی پیریڈز آ جائیں، تو ان کے احرام کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی احرام باندھیں گی۔ وہ پہلے سے اگر اس کیفیت سے گزر رہی ہیں اور ان کو غسل کرنا اگر ان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے غسل کرنا، تو وہ غسل کریں، غسل کر کے احرام باندھ لیں، تلبیہ بھی پڑھتی رہیں، احرام کے نیت سے رہیں، اور اپنے مکہ مکرمہ میں جا کے ہوٹل میں وہ قیام پذیر ہو جائیں اور تلبیہ اور احرام کا اہتمام کریں، اور جب وہ پاک صاف ہوں غسل کریں طہارت کا، صفائی کا، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اللہ کے گھر جا کے طواف کریں اور عمرہ ادا کریں۔ یعنی یہ ان کے لیے حکم ہے کہ انہوں نے بھی احرام کے ساتھ ہی جانا ہے، اور احرام کے بغیر نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ سمجھیں کہ چونکہ ہم اس کیفیت میں ہیں تو ہم مکہ میں جا کے احرام باندھیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ ان کا بھی احرام کی حالت میں وہاں جانا ضروری ہے، اور احرام کی حالت میں ہی رہنا ہے انہوں نے۔ صرف یہ ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھیں گی، طواف بھی نہیں کریں گی، جب پاک صاف ہو جائیں گی غسل طہارت کریں گی، پھر احرام باندھیں گی، اور پھر جا کے وہ عمرہ ادا کریں گی۔ اب عمرہ کے لیے یہ سفر ہو گیا، ہم بیت اللہ پہنچ گئے۔ بیت اللہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے گویا ہم اللہ کے اس گھر آ گئے ہیں جس کی زیارت کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، جس کے لیے ہمیں بلایا گیا تھا، اور یہ مسجد کا حکم رکھتی ہے۔ تو جس طرح ہر مسجد میں داخل ہونے کی ایک دعا ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ دایاں پاؤں پہلے رکھیں، تو وہاں عموماً ہمارے ذہن سے یہ تصور نکل جاتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، جس گیٹ سے بھی اندر جا رہا ہوں تو یہاں اب میں نے مسجد میں قدم رکھنا ہے، تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ کہہ کے آپ نے مسجد میں جانا ہے۔ پھر عموماً وہاں جا کے چونکہ آپ کسی بھی سائڈ سے جب جائیں گے تو یہ پریشانی وہاں ہوتی ہے کہ کس گیٹ سے جائیں گے۔ پہلے تو تھا کہ آپ جدھر سے بھی جائیں، اب رش کی وجہ سے انہوں نے گیٹ متعین کر دی ہیں کہ جو لوگ احرام کی حالت میں ہوں گے وہ فلاں گیٹ سے جائیں گے، وہ کوئی بھی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت فلاں گیٹ سے فلاں۔ آپ کو وہاں کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وہاں جب جائیں تو دیکھیں کہ کس راستے سے کس لائن میں احرام والے جا رہے ہیں، کون سا راستہ ہے ان کے لیے، آپ اس راستے سے اندر جائیں۔ آپ کے ساتھ خواتین بھی ہوں تو اس طرح آپ آسانی سے مطاف میں چلے جائیں گے، آپ کو وہاں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کریں گے کہ آپ نے سب سے پہلے وہاں حرم میں پہنچ کے ہر طرف اتنا بڑا وسیع ہے، آپ نے دیکھنا کیا ہے، عموماً جو ملک فہد کا گیٹ ہے نا وہاں سے وہ جو ہے وہ راستہ ہوتا ہے، کبھی انہوں نے باب عبدالعزیز کا راستہ کھولا ہوتا ہے تو وہ وہاں نظر آ جاتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے مطاف، اور وہ آپ کو احرام کی حالت میں دیکھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے فلاں گیٹ سے آپ اندر چلے جائیں۔ جب اندر آپ جائیں گے مسجد میں، آپ قدم رکھیں گے، اپنے جوتے آپ اتار لیں گے اور اس بیگ میں ڈال لیں گے، تو تلبیہ دعا پڑھ کے ابھی آپ تلبیہ کہتے رہیں، اور یہ نہیں کہ وہاں جا کے آپ پہلے 2 رکعت نماز تحیت پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں پہنچ کے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ آپ نے وضو کیا اور آپ بیت اللہ داخل ہوئے اور جا کے آپ نے طواف کیا۔ چنانچہ آپ نے جب عمرہ کرنے کے لیے آپ پہلی دفعہ اللہ کے گھر گئے ہیں تو اگر تو اذان ہو گئی ہے، آپ نے اذان سن لی اور آپ اندر پہنچ گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اب طواف نہیں ہوگا، اس وقت تو آپ تحیۃ المسجد بھی پڑھیں، نماز بھی ادا کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے بعد میرا طواف شروع ہونا ہے۔ اگر ایسا وقت نہیں ہے تو آپ نے وہاں جاتی آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ اس طواف میں آپ کے ذہن میں کیا نیت ہوگی؟ کیونکہ طواف تو اس کی
کئی جو ہے وہ حالتیں ہوتی ہیں. ایک وہ لوگ بھی ملیں گے جو عام طواف کر رہے ہیں، اور طواف زیارت بھی ہوتا ہے، وہ آپ نے ایک مخصوص دن میں کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک طواف قدوم ہوتا ہے، جنہوں نے صرف حج کرنا ہوتا ہے ان کے لیے وہ طواف وہ ایک ہی طواف ہے ان کا. تو انہوں نے کون سا طواف کرنا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں. تو چونکہ ہم جب جائیں گے تو ہم نے کون سا طواف کرنا ہے؟ عمرے کا. ہم نے کون سا طواف کرنا ہے؟ عمرے کا. ہم عمرہ ادا کرنے لگے، ہمارا ابھی عمرہ ادا ہونا ہے. چنانچہ آپ نے وہاں پہنچ کے طواف کرنے کے لیے کہ اب ہم نے چونکہ طواف کرنا ہے اور یہ عمرے کا طواف ہے، اس طواف میں ہم نے یہ کرنا کرنا، یہ وہ وقت ہے. بس وہاں پہنچیں گے اور تلبیہ ختم کر دیں گے. اب تلبیہ لبیک نہیں پڑھنا، اب آپ نے حجر اسود کی سمت میں جانا ہے. وہاں جا کے آپ نے بالکل جہاں حجر اسود کی وہ نشان لگا ہوا ہے اس سے آگے نہ ہوں، اس سے پیچھے ہی. آگے ہوں گے تو آپ نے گویا طواف آگے سے شروع کیا، آپ کا چکر نامکمل ہے. آپ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کے حجر اسود کی طرف منہ کر کے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسے، یہ غلط ہے. یا بعض لوگ بار بار ایسے کرتے ہیں. بعض لوگ وہاں کھڑے ہو کے دعا شروع کر دیتے ہیں. یہ سارے طریقے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہیں. آپ نے وہاں جاتے ہی سب سے پہلے یہ کندھا ننگا کرنا ہے، اور عورتوں کے لباس میں کوئی وہاں چینجنگ نہیں ہوگی. انہوں نے اسی کیفیت میں رہنا ہے، اور انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کر دینا. جب آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں، یہ ہماری دو سائڈ ہیں، یہ میری دائیں سائڈ ہے، یہ بائیں سائڈ ہے. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میری کون سی سائڈ بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے؟ بائیں. اب آپ اس چیز کا احساس کریں، یہ بیت اللہ ہے، اس کو ہم نے فرض کر لیا. ہم طواف جب کر رہے ہیں تو یہ ہماری گویا سمت ایسی رہنی چاہیے. وہ تب ہی ہوگی جب ہم بالکل ایسے گول چکر میں رہیں گے. طواف میں وہ کوئی بھی طواف ہو، عام نفلی طواف ہو، باوضو ہونا ضروری ہے. باوضو ہونا ضروری ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے. آپ باوضو ہو کے یہ طواف کریں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس گھر کی طرف منہ کر کے نماز کا صحیح ہونا شرط قرار پایا ہے، میں اس گھر میں پہنچ کے اس کا طواف کر رہا ہوں، یہ کتنی بڑی عبادت ہوگی. ہزاروں میل دور ہے اس وقت بیت اللہ. جب تک میرا منہ ادھر نہیں ہوگا، نہ میرا نفل قبول ہے، نہ میرا فرض قبول ہے. اب میں اس جگہ پہ موجود ہوں تو اس جگہ کا احترام اب کتنا میرے اوپر ضروری ہوگا. یہ سوچا، یعنی ہمارا ایک ایک عمل عبادت ہے. ہم اس کو ذہن میں یہ سیکھیں. یہ طواف میں عبادت کر رہا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا طواف بھی نماز کی طرح ہے، لہذا اس میں کم سے کم کوئی کلام کرو، کوئی بات کوئی ضروری ہے تو کرو. مثال طور پہ آپ 2 آدمی 3 آدمی طواف کر رہے ہیں، آپ چکر بھول گئے ہیں تو آپ کسی سے پوچھیں ہم کون سا چکر لگا رہے ہیں، ایسی بات، یا کوئی رہنمائی والی بات. ادروائز آپ باتیں کر رہے ہوں، آپ کو فون آئے، آپ فون سننا شروع کر دیں. کیا نماز میں بھی آپ فون سنتے ہیں؟ تو آپ وہاں کیوں فون سنتے ہیں؟ اور آپ باقاعدہ ویڈیو آن کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، یہ دیکھو یہ بیت اللہ کا نظارہ دیکھو. آپ بیت اللہ کے نظارے دکھانے کے لیے گئے ہو یا آپ اپنا عمل کرنے کے لیے گئے ہو؟ خواتین بھی اس معاملے میں بھی اللہ معاف فرمائے 90% یہی کام ہو رہا ہوتا ہے. مرد بھی، ہر ملک کے لوگ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس نیت سے طواف کر رہے ہوتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں اس کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، یہ بیت اللہ کے بالکل ارد گرد میں طواف کر رہا ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کس جگہ میں پہنچا ہوا ہوں. یہ احساس حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اسبوعاً یحصی 7 چکر لگاتا ہے اور بڑے گن گن کے لگاتا ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں، آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے، 4 رکعتیں یہی نیت کی ہے نا کہ یہ 4 رکعتیں ہیں، تو آپ ہر رکعت کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ دھیان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کہ پڑھتے چلے جاتے ہیں؟ دھیان رکھتے ہیں. کیا دھیان رکھتے ہیں؟ 1 ہو گئی ہے، یہ 2 ہو گئی ہیں، یہ 3 ہو گئی ہیں. یہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ آپ ویسے ہی بس لگا رہے ہیں اور 20 ہو گئی؟ نہیں، یحصی، آپ ایک ایک رکعت کا دھیان رکھتے ہیں. تو فرمایا 7 چکر، ہر چکر کا وہ گن رہا ہے کہ میرے اتنے چکر ہو گئے، یہ ذہن میں. فرمایا یہ جو طواف کرتا ہے تو کان کعدل رقبۃ، یہ ایک 7 چکر اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ پھر وہ جو ایک ایک قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے،
10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عبادت ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ کا طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ عبادت ہے۔ اس دوران کہ آپ طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، جوں نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہاں کے منتظمین، شرطے جن کو آپ کہتے ہیں، وہ پھر آپ کو وہاں روکنا شروع کر دیتے ہیں، خواتین کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ مثال کے طور پہ یہ حجر اسود ہے، یہاں آپ کو روک دیا گیا ہے، یہاں آ کے یہاں روک دیا گیا ہے اور آپ یہاں کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ کا یہ تیسرا چکر ہے، آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک عورت ہے وہ یہاں سے پیچھے صف میں گئی ہے، ادھر سے، اب نماز ہو گئی ہے، نماز کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نئے سرے سے ادھر ہی سے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی بھی عورت ہے جس جگہ سے وہ اس کو ذہن میں رکھے، پھر وہ وہاں پہنچے، ادھر سے وہ پھر 2 قدم پیچھے سے تاکہ مکمل ہو جائے طواف احتیاطاً، تو وہاں سے وہ بسم اللہ پڑھ کے وہ شروع کر دیں، تو آگے اس کے چکر اس طرح وہ پورے کریں۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پہ ہی مکمل ہوتا ہے، اور وہاں استلام ضروری ہے، اللہ اکبر کہنا۔ وہاں سے اس کے بعد جو چکر ہے اس میں پڑھنا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ کا طواف ہو، صفا مروہ کی سعی ہو، جمرات ہوں یا کوئی بھی مقام ہو، یہ لإقامت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے یہ عمل سراسر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ تو یہ ذکر کون سا یہاں سے لے کر کریں گے؟ کوئی بھی کریں، کوئی بھی کریں۔ سب سے بہترین ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے جتنے بھی اللہ کے ذکر کے کلمات کہے ہیں، ان کلمات میں افضل ترین کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا جتنا آپ ورد کر سکتے ہیں کریں۔ وہاں ایک بہت بڑی مصیبت پیش آتی ہے طواف کرنے والوں کے لیے، وہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا اجتماعی شکل میں، گروپ کی شکل میں بلند آواز سے ذکر کرنا طواف، یہ بہت ہی ناگوار عمل ہے، اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں لوگ۔ وہ نماز ہے، خشوع و خضوع والا مقام ہے، وہاں تو آپ اپنا ذکر کریں۔ تو قدرتی بات ہے کہ ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہوں، یہ مسجد بھری ہوئی ہو، 2 آدمی بھی اگر بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیں، پوری صف ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو وہاں تو پورا گروپ اللہ معاف فرمائے، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اس میں ایک تو بیت اللہ کی ہیبت اور وقار، اس میں کمی آتی ہے، شور ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے گھر میں شور نہیں ہے، ذکر آہستہ آواز میں ہے۔ ایک تو بیت اللہ کا وقار اور اس کی ہیبت میں کمی گویا یہ اس کو کم کر رہے ہیں۔ نمبر 2 سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ نمبر 3 طواف کرنے والوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اب پھر نمبر 4 وہ ایسا عمل کر رہے ہیں جس میں ان کا ذہن حاضر ہی نہیں ہے۔ ایک گروپ ہے وہ ایک ان کو کلمہ کہلوا رہا ہے، دوسرے کہتے جا رہے ہیں، وہ الٹے سیدھے کلمے کہہ رہے ہیں، ہاں جی، تو وہ عجیب یعنی وہ ایک عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ کلمات اپنے ذہن میں رکھیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت، یہ پڑھتے رہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھیں، کوئی بھی۔ اور ہاں یہ بعض اوقات آدمی اپنے ذہن میں تسلی کے لیے کہ میں یہ سارے کلمے اگر میں پڑھوں تو کیسے پڑھ لوں، تو میں چلو پہلے طواف میں پہلے چکر میں یہ کلمہ پڑھوں گا، دوسرے میں یہ پڑھ لوں گا، پھر گننا نہیں ہے، بس یہ پڑھتا رہوں گا۔ خود دعائیں بھی کر سکتے ہیں اپنی زبان میں، یہ تو بہت ہی اللہ سے لو لگانے والا۔ جب آپ دعائیں، آپ کا سینہ کھل جائے، آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، تو آپ اسی میں اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ میں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ آپ طواف کر رہے ہیں، آپ دعائیں کریں۔ البتہ یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہاں جب پہنچیں گے تو یہاں عام طور پہ ہر کسی کا اس کو ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے، رش ہوتا ہے، تو پھر اس کو استلام بھی مسنون نہیں ہے۔ وہاں سے آپ گزریں گے تو پھر یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں جتنا یہ قدم ہوں گے، کیا پڑھنا چاہیے؟ مسنون دعا اس مقام پہ
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جامع ترین دعا ہے، اس میں آپ کو دنیا آخرت کی ہر بھلائی نصیب ہو جائے گی اور آپ اللہ کے غضب سے بچ جائیں گے، جہنم کے عذاب سے آپ بچنے کا سوال کر رہے ہوں گے۔ یہ دعا تسلی سے پڑھتے رہیں، اور اس طرح آپ کا ایک جو ہے نا وہ طواف، ایک چکر پورا ہوگا، پھر دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، اور اس طرح جب 7 چکر وہاں پورے ہوں گے تو استلام کر کے آپ نکل جائیں، اور اب آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ یہ کس نیت سے ادا کرنی ہے؟ یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں۔ یہ کون سی 2 رکعتیں ہیں؟ طواف کی۔ اب آپ نے یہ کندھا ڈھانپ لینا ہے بس۔ دوران طواف بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو آپ نے کندھا ڈھانپ لینا ہے، نماز پڑھ کے پھر آپ نے کندھا ننگا کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے یہ ڈھانپ لینا ہے، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون۔ دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد؟ قل ھو اللہ احد۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفا مروہ کی سعی کا سوچنا ہے کہ طواف میرا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اب میرا دوسرا عمل کون سا ہے؟ یہاں اس مقام پہ صفا مروہ کی سعی۔ اس کے لیے بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صفا مروہ کس سائڈ سے جانا ہے، پوچھ لیں آپ وہاں، یہ نہیں کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں اور پریشان ہو کہ صفا مروہ لکھا بھی ہوتا ہے الی المسعی، سعی کے لیے، تو آپ جو بھی راستہ انہوں نے کھولا ہوا ہے آپ ادھر جائیں، اور جب آپ سمجھیں کہ وہ صفا پہاڑی ہے تو آپ اس دوران یہ اگر آیت پڑھیں تو یہ مسنون عمل ہوگا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ بے شک صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں جو ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اور پھر آپ یہ الفاظ بھی اگر کہیں مسنون تو یہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا، ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ صفا مروہ کی سعی تو انسان نے 7 چکر لگانے ہیں، کوئی کہے میں مروہ سے شروع کر دوں، فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے کہا صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے، تو آپ نے پھر فرمایا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں، اس پہاڑی سے جس کا اللہ نے پہلے نام لیا ہے۔ یہ مطلب ہے میں اس پہاڑی سے شروع کرتا ہوں جس کا اللہ نے پہلے نام لیا ہے۔ اللہ نے کس کا پہلے نام لیا ہے؟ صفا کا، تو میں بھی صفا کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر ایک انسان نے مروہ سے سعی شروع کی اور صفا کی طرف آیا، پھر اس کا 7واں چکر کہاں پورا ہوگا؟ صفا پہ۔ اس کے 7 چکر نہیں ہوئے، وہ پہلا چکر ضائع گیا، اس کے 6 ہوئے ہیں، وہ جو صفا سے شروع ہوا تھا نا وہ ہوا، تو لہذا صفا سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ وہاں جب آپ جائیں گے آپ نے پہلا عمل کیا کرنا ہے صفا پہ پہنچ کے، کہ ایک تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ صفا جو پہاڑی ہے اس کے قریب ہوں، اور پھر اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کو بیت اللہ نظر آ رہا، اس طرح کھڑے ہوں۔ ہجوم کی وجہ سے اگر وہ مقام نہیں ملتا تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں، جتنی بھی جگہ ہے جہاں بھی آپ کو سپیس ملے آپ ادھر منہ کر کے کدھر بیت اللہ کی طرف آپ نے ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے، ایسے ہاتھ اٹھانے، اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور 3 دفعہ کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ۔ ایک اور آگے کلمہ ہے وہ بھی یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنے سارے وعدے پورے کیے، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے وعدے پورے کیے۔ اس نے کافروں کی سب جماعتوں کو اس اکیلے نے شکست دی، اس اکیلے نے شکست دی، اسلام کو غلبہ اس نے عطا کیا۔ یہ اس کی وحدانیت ہے۔ پھر آپ دعا کرنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ آواز۔ پھر اس عمل کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ 3 دفعہ، اس عمل کو دعا میں 3 دفعہ ریپیٹ کریں۔ یہ مسنون طریقہ، آپ نے دعا کی، پھر یہ کہا، پھر دعا شروع کر دی، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ 3 دفعہ پڑھا، پھر دعا کی اور پھر ہاتھ پھیرا۔ اب آپ سعی شروع کریں، مروہ کی طرف چلے جائیں، کوئی بھی ذکر کرتے چلے جائیں، کوئی بھی ذکر کرتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں گے وہاں اوپر چھت کی طرف، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ انہوں نے ایک ایسی چارپائی کی طرح جو ہے نا ایک بنایا ہوا ہے کہ وہاں گرین لائٹیں ہیں، کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب یہ جگہ اپنی اصلی حالت میں ہوتی تھی تو یہ زمین ہموار اتنی جگہ تھی، یہاں دوڑا جاتا تھا پھر اوپر چڑھا جاتا تھا۔
اب انہوں نے پلین کر کے اس پوری جگہ کو انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے کہ یہ دوڑنے کی جگہ ہے، یہاں مردوں نے دوڑنا ہے، یہاں مردوں نے دوڑنا ہے، اور جب اگلے مقام پہ پہنچیں گے تو آپ وہاں پھر نارمل چال اپنی شروع کر دیں گے۔ عورتوں کے لیے سائی نہیں ہے، مردوں کے لیے۔ اس سائی میں کوئی مخصوص دعا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے کوئی ہمیں ملی ہو، آپ ذکر کر رہے تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ وہ یہ پڑھا کرتے تھے رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم، یہ دعائیں پڑھتے تھے اللہ کے عبداللہ بن مسعود۔ تو آپ کو بھی اگر وہ دعا مل جائے، جس طرح یہ زاد راہ، یہ آپ الفرقان سے لے سکتے ہیں، اس میں انہوں نے الگ الگ صرف دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کو اس طرح مل جائے گی۔ اور یہ حج بیت اللہ، یہ اپنی یہ بالکل مختصر سی ہے کہ چیزیں بھی مکمل لکھی ہوئی ہیں، اور آپ اٹھانا بھی آسان ہے اور پڑھنا بھی، اور ہر چیز کو ذہن میں رکھنا بھی آسان ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ سائی شروع کریں گے، جب مروہ پہ جائیں گے وہی عمل کریں گے جو صفا پہ کیا تھا، ایک چکر پورا ہو گیا، آپ دوبارہ جائیں گے، پھر اس طرح ہر عمل میں یہ بات ذہن میں رکھیں، سکونت اور اطمینان لازم ہے۔ بیت اللہ کا طواف شروع کریں، میں کہوں میں نے 15 منٹ میں پورا کرنا ہے جیسے بھی ہو، غلط ہے۔ سکون اور اطمینان، میں نے بس یہ سائی بھاگ کے کرنی ہے، نماز ہونے والی ہے، بس میں یہ جلدی پوری کر لوں، نہیں، سکون اور اطمینان، سکینت اور اطمینان ضروری ہے۔ ہاں البتہ صفا مروہ پہ آج کل رش کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑے ہونا، یہ رش کا اور زیادہ ذریعہ ہے۔ اللہ بندوں کی مجبوریوں کو بھی جانتے ہیں، آپ مختصر کریں تاکہ سب لوگوں کے لیے وہاں یہ عمل آسان ہو جائے، سب لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، نہ آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بنے نہ لوگ آپ کے لیے مسئلہ بنے۔ حقیقت میں اتنے بڑے رش میں، نبی علیہ السلام کی اس امت کے اتنے بڑے اجتماع میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے وہ تو ہم نے سمجھ لینا۔ لا ضرر ولا ضرار، ایک حدیث ہے، ایک اصول بیان کیا، نہ دوسروں کو تکلیف دو نہ دوسروں سے تکلیف لو۔ یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں وہاں جا کے، تکم پیل اور یہ چیزیں، یہ یعنی گویا یوں سمجھے کہ ادھر تو یہ حالت ہے کہ ہم کہیں نا بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قسم اٹھاؤ، ادھر تو اتنا احترام ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قسم اٹھاؤ تو میں آپ کی بات کا اعتبار کر لوں، اور جب بیت اللہ جاتے ہیں تو احترام ہی ختم ہو جائے، وہاں دھکم پیل شروع ہو جائے، وہاں یہ یاد ہی رہے کہ میں کہاں ہوں۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہاں تو آپ یہ کہیں گے یہ دیکھو ٹانگیں ادھر کر کے لیٹے ہوئے ہو، بیت اللہ ہزاروں میل دور ہے، شرعی طور پہ بھی کوئی اتنی قباحت نہیں ہے، لیکن آداب کے ہم بھی خلاف سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ بیت اللہ جائیں تو آپ کو بھول ہی جائے کہ میں کدھر ہوں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی، کہ یہ مسلسل عبادت ہے، یہ مسلسل ہر عمل عبادت ہے۔ صفا مروہ کی سائی بھی آپ اس وقت کو یاد کریں کہ یہ کس نے کی تھی، یہ خاتون نے سائی کی تھی، ان کے اوپر کیا بیت رہی تھی، وہ کتنا ان کا ایمان تھا جب ان کا بچہ ایک بلک رہا تھا، یہاں کوئی دور دور تک انسان نہیں تھا، جانوروں کے خطرات تو تھے، کوئی انسان جس سے کوئی ہمدردی حاصل ہو جائے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ایک خاتون نے جو استقامت کا پہاڑ تھی، انہوں نے یعنی یہاں وہ دوڑی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کے لیے کبھی ادھر آ رہی کبھی ادھر۔ اللہ کو یہ ادا اتنی اس خاتون کی پسند آئی حضرت ہاجرہ کی کہ اللہ نے کہا کہ اب جو بھی میرے گھر کا طواف کرنے آئے، حج عمرہ کرنے آئے، وہ یہ کام کرے، اس چیز کو یاد کرو، میں بھی اپنے اندر وہ چیز پیدا کروں، میں بھی اپنے اندر وہ توکل پیدا کروں، میں بھی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ محبت پیدا کروں، میں بھی اپنے اندر یا اللہ میرے اندر بھی وہ ایمان پیدا کر۔ ہم تو اس لیے جا گئے ہیں، اے اللہ میرے اندر بھی ابراہیم خلیل جیسا ایمان پیدا کر، اسماعیل ذبیح جیسا ایمان ہمیں نصیب فرما، نبی علیہ السلام جیسا ایمان نصیب، صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما۔ ہم تو وہاں کچھ لینے جاتے ہیں میرے بھائی۔ اس کے بعد عمرے کا اہم ترین عمل کون سا رہ جاتا ہے؟ حلق۔ جب تک حلق نہیں ہوگا کوئی مرد و عورت احرام سے نہیں نکل سکتا، اور اگر نکلا ہے وہ دوبارہ احرام باندھ کے، اگر اس کو پتہ نہیں تھا تو وہ دوبارہ احرام باندھ کے حلق کروا کے پھر احرام نہیں کھولنا، مرد نے بھی عورت نے بھی۔ عورت کے لیے حلق کیا ہے؟ اس کی چٹیاں ہے جو بالوں کی، تو وہ اس کے بالکل نکر میں اتنے سی بال جو ہے نا وہ کاٹ لے، یہ اس کا حلق ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ ہر مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے سر کو یا تو بال کٹوائے تو پورے سر کے، یہ نہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے۔ اکثر لوگوں کو آپ وہاں دیکھیں گے یہ حرکت بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ پکڑے یہاں سے پھر یہ پکڑے یہاں سے پھر یہ پکڑے،
ایسے یہ غلط ہے، سنت کی واضح خلاف ورزی ہے۔ آپ باہر جائیں، وہاں جا کے آپ دکان پہ حلق کروائیں یا قصر کروائیں، پھر آپ احرام کھول دیں۔ یہ تو ہو گیا آپ کا عمرہ۔ اس حوالے سے جو بھی سوال ہے آپ کا، عمرے کیا ہوئی، یہ عمرے کی ادائیگی ہوئی ہے جی۔ سائی میں بھی جس طرح نماز کا وقت ہو گیا، بریک ہوئی، تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، جہاں آپ رکے ہیں ادھر ہی سے آپ نماز کے بعد شروع کر دیں گے۔ یہ ایک سوال آگے۔ کچھ لوگ جی مروہ پہاڑی پہ بھی ہر چکر پہ آپ وہ عمل کریں، لیکن مختصر کریں، کرتے جائیں۔ وہ آپ کو وہاں رکنے نہیں دیتے زیادہ دیر، وہ بھی بڑے چکنے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رش کتنا ہے، ہجوم کتنا ہے، اس حساب سے وہ پھر کہتے ہیں نکلتے جائیں۔ تو یہ وہ ہیں اعمال جن کو عربی اصطلاح میں تنازل کہتے ہیں، کہ ایک تو وہ فرسٹ ڈویژن ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے اب اس طریقے کو بالکل اس طرح اپنانا اب حالات کے مطابق میرے لیے اور آپ کے لیے ممکن نہیں رہا، تو پھر سیکنڈ ڈویژن کیا ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کریں۔ ہم کہیں نہیں جی ہم نے جہاں رکنا ہے، ہم نے پورا نہیں رک سکتے، پھر آپ ایسے علامت کے طور پہ عبادت سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں اور ایسے گزرتے جائیں اور آگے چلے جائیں۔ کچھ لوگ لنگی سطر کے نیچے باندھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ آپ کو خوش رکھے، لنگی سطر کے نیچے نہیں۔ سطر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ناف سے۔ سطر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ناف سے۔ یا تو اس چادر کو آپ نیچے تک رکھیں یا پھر اس کو یہاں سے باندھیں، تاکہ جو ناف سے نیچے والا حصہ ہے وہ بالکل بے پردگی میں نہ آئے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اور حلق جو ہے وہ مشین سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ صرف اس طرح سے افضل حلق ہے اور وہ اس طرح ہی ہے۔ قصر کا مطلب ہے کٹنگ کی آپ 4 نمبر مشین لگوائیں، 2 لگوائیں، وہ کٹنگ میں آ رہا ہے۔ تو اگر تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے عمرہ کیا ہے اور حج قریب ہے، حج کے دن بالکل قریب ہیں، چند دنوں کے بعد آپ نے حج کے لیے چلے جانا ہے اور آپ نے اس طرح لگوایا ہوا ہے، 2-3 دن کے بعد آپ نے جب حج پہ دوبارہ یہی عمل حج میں کرنا ہے تو آپ کے سر میں کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کٹنگ کروا لیں پورے سر کی۔ 4 نمبر مشین لگوائیں گے تو بال تھوڑے تھوڑے بڑے رہیں گے، اور پھر 10 ذی الحجہ کو جب حج کریں گے تو پھر آپ مشین اس طرح لگوا لیں گے۔ اگر بچے ساتھ میں چھوٹے تو کوئی بیگ وغیرہ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، بالکل بچہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ خود ہی اٹھائیں، بیگ وغیرہ جس طریقے سے بھی آپ کے لیے آسانی ہے آپ بالکل وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس بچے کے حوالے سے یہ ہے کہ بچے کا بھی حج ہوتا ہے، آپ اس کو پیمپر بھی لگائیں اور اس کی ہر عمل کی آپ نیابت کر سکتے ہیں، اس کو بس ایک چادر لپیٹ دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی حج ہو جائے اور مجھے اس کا ثواب مل جائے، تو جب آپ احرام باندھتے ہیں بچے کو بھی چادر لپیٹ دیں، ہاں جی، اور یہ سمجھیں کہ اس کی طرف سے بھی میں نے لبیک کہہ رہا ہوں، اور جب آپ طواف کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ میں اس کو بھی طواف کروا رہا ہوں، جب سعی کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں میں یہ بچے کو بھی میں سعی کروا رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس طرح بچے کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کا ثواب مل جائے گا۔ طواف کے دوران وضو نہ رہے تو آپ چکر کا وہ دھیان رکھ کے آپ وضو کرنے چلے جائیں، اور ایسی صورت میں وہاں آپ کو قریب اگر تو پیشاب وغیرہ کی مجبوری ہے پھر تو ظاہر باہر جانا پڑے گا، ورنہ وہاں وہ بڑے بڑے جہاں انہوں نے وہ رکھے ہوتے ہیں نا ڈرم سے، تو وہ پانی لے کے آپ وہاں بھی وضو کر سکتے ہیں اور دوبارہ طواف کر سکتے ہیں۔ وہ بات دیکھیں جی، جوتے کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ احرام میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ٹخنے تو عام ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں، وہ جو چپل ہے نا ایسی وہی پہنیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے، آپ وہ جوتا استعمال کریں جو آپ آسانی سے جس میں آپ چل سکیں۔ بعض الحضرات وہ ہوتے ہیں واقعی جن کے پاؤں کے نیچے کچھ کیا ہوتی ہیں وہ چڑیاں اور اس طرح وہ ان کے لیے اور مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بالکل ننگے طواف نہیں کر سکتے، ان کے لیے 2 صورتیں ہیں، آپ وہ چپل صاف ہو، آپ کو یہ پتہ ہو نیچے سے صاف ہے تو آپ اس میں طواف کریں، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ وہ عام جو آج کل ساکس ملتی ہیں جو بالکل مختصر سی ہوتی ہیں ایسی اور نیچے سے وہ ذرا صاف چھوٹی ہیں، تو وہ پہن لیں طواف کے وقت، آپ کے لیے کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہی بات بتا رہا ہوں، کر سکتے ہیں، صاف ہو کوئی حرج نہیں، صاف جی نہیں، اس طرح کی نہیں پہن سکتے، وہ جو بالکل شارٹ ہوتی ہیں جو صرف نیچے کو ڈھانپتی ہیں اور اوپر صرف ان کور کیا ہوتا ہے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ طواف کے بعد زمزم پینے کا ہے؟ طواف جب آپ کر لیں اور 2 رکعتیں پڑھ لیں، صفا مروہ جانے سے پہلے آپ زمزم کا پانی سنت سمجھ کے پئیں اور 3 سانسوں میں پئیں، تو یہ سنت کا کے اوپر عمل کا آپ کو ثواب ملے گا۔ حجر اسود کا بوسہ ضروری نہیں ہے، ضروری استلام ضروری ہے۔ استلام ہی کا یہ معنی ہے، اس کی یہ شکلیں ہیں، استلام کی 3 شکلیں ہیں۔ یا تو آپ اس کا بوسہ لے رہے ہیں، اس کا ایسا بوسہ لے رہے ہیں۔ نمبر 2، بوسہ تو نہیں لے سکے، اس کو ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لیا ہے۔ نمبر 3، آپ کے پاس کوئی سٹک تھی، وہ اس کو ایسے لگائی، اس کو چوم لیا۔ ادروائز جب یہ چیز کسی چیز نے ٹچ نہیں کیا، آپ نے صرف ہاتھ سے اشارہ کیا، اس کو نہیں چومتے، یہی استلام ہے۔ یہ حجر اسود یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ حدیث ہے صحیح، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے، اور قیامت کے دن یہ میدان محشر میں آئے گا، یہ میدان محشر میں یہ پتھر ہوگا، اور ہر اس انسان مسلمان موحد کے بارے میں گواہی دے گا جس نے ایمان، یقین اور اخلاص کے ساتھ اس کا استلام کیا۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، یہ ہر مسلمان کے بارے میں یہ گواہی دے گا۔ یہ عمل کوئی معمولی نہیں ہے جہاں ہم جاتے ہیں۔ اور جی ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ الفاظ جو آپ نماز میں دہراتے ہیں وہ کتنے بابرکت ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اور تو غلط تو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہو گیا، خطاب تو اس طرح ہی ہے، لیکن یہ نماز میں جو ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔